سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ تعالی بھی شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے کچھ آیات تلاوت کی گئیں۔ ان آیات سے اس رکوع سے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کی دعوت دی اور تمام انسانوں کو بندگی کی دعوت ان الفاظ کے ساتھ دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پورے رکوع میں اللہ جل شانہ کی بندگی کی دعوت ہے اور اسباب یہ ذکر فرمائے کہ تمہاری موت اور حیات اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پوری کائنات کے مدبر اللہ جل شانہ ہے، ساری کائنات اسی کے تصرف میں ہے۔ جب بندے کا اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں اور کائنات ساری کی ساری اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اب اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی بندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کی عبادت اور بندگی کے سوا یہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ عنوان اپنی عبادت اور بندگی کی دعوت دی گئی پچھلے رکوع میں اس عنوان سے۔ اب یہاں جن آیات کی تلاوت کی گئی، اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنی بندگی، اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے دوسرے عنوان سے۔ وہ دوسرا عنوان یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں ان کے شرف کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو اعزاز بخشا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں بخشا۔ انسان اور بنی آدم کا اعزاز یہ ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔
حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا، خلیفہ کا معنی یہ ذکر فرمایا بیان القرآن میں کہ خلیفہ احکام شرعیہ کے اجراء اور نفاذ میں اللہ جل شانہ کا نائب ہے۔ یہ خلیفہ اس معنی میں ہے کہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ان احکامات کو اپنی ذات پر اور زمین پر نافذ کرنے، ان کی تبلیغ کرنے، ان کے اجراء میں یہ بندہ اللہ جل شانہ کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے۔ تو خلافت کے عنوان سے اس کو یہ اس طرف متوجہ کیا گیا کہ اس بندے کو جس کو ہم نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے چنا ہے، اگر یہ ہماری بندگی اور اطاعت اختیار نہیں کرے گا اور ہماری اطاعت سے سرکشی اختیار کرے گا تو یہ بہت بڑی بغاوت ہوگی اور اس کا انجام بھی بہت زیادہ بدترین انجام ہوگا۔ چنانچہ آخری آیات میں اس قصہ استخلاف آدم کے آخر میں بیان فرما دیا گیا کہ ہماری طرف سے اگر جب ہدایت آئے گی، جو احکامات آئیں گے، اگر ان احکامات کی پیروی کرو گے تو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف اور نہ کسی قسم کا رنج، اور اگر ان احکام سے سرتابی اختیار کی اور سرکشی کی تو پھر بہت بڑی بغاوت تصور کی جائے گی اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوگا اور بدترین انجام ہوگا۔ یہ قصہ استخلاف آدم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک تو اس میں آدمی کا شرف اور اس کے امامت کے اس قصے کو بیان فرمایا، اور دوسرا اس کے امامت کے منصب کو یاد دلا کر، اس کے خلیفہ ہونے کے عہدے کو یاد دلا کر اپنی بندگی کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ میں ان آیات کا ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی کروں گا، پھر ساتھ سلیط ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جہاں بھی وَإِذْ آتا ہے اس کا سلیط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور ملک کا معنی بھی فرستادہ، وہ آدمی جس کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت آپ کی تکریم اور اعزاز کے لیے کی گئی کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ۔ اس وقت کا تذکرہ سنو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، تو فرشتوں نے جواب میں کہا اتجعلو، کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون۔ سلیس ترجمہ، فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس زمین میں فساد مچائے گی اور ویسفک الدماء اور زمین میں خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس یعنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے جب آدم کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے رائے طلب کی، فرشتوں سے استفہام یا استفسار نہیں کیا گیا، ان سے مشورہ نہیں مانگا گیا۔ مشورہ وہ آدمی مانگتا ہے جس کو اس آنے والے کام کے بارے میں خبر نہ ہو کہ یہ مفید ہوگا یا مضر ہوگا، اور اللہ جل شانہ کی ذات تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے ہر چیز کے منافع
اور ذرے کی چیزیں اس کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی نہیں. لہذا اللہ جل شانہ نے یہاں مشورہ طلب نہیں کیا بلکہ فرشتوں کی رائے طلب کی. اور فرشتوں نے بھی جو آگے اس کے جواب میں فرمایا، یہ فرشتوں کا کہنا اتجعل فیہا، یہ اعتراض نہیں، یہ اللہ جل شانہ پر، کیونکہ کسی کو بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کی تفسیر کا بڑا سنہری اصول ہے. آپ حضرات نے علوم القرآن کے سبق میں پڑھا، تفسیر قرآن کے اصول میں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے اس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. اگر کسی جگہ کسی تفسیر سے یہ شبہ ہو رہا، قرآن پاک کسی چیز کا شبہ ہو رہا ہو، تو ہم قرآن پاک کی دوسری آیت سے حل کریں گے. یہاں اگر یہ شبہ ہو رہا ہو کسی کو کہ یہ فرشتوں کا ایسا سوال کرنا یہ تو اعتراض ہے، اور اعتراض کرنا یہ نافرمانی اور بے باکی کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ فرشتوں نے کیسے کر دیا. ہم قرآن پاک کی دوسری آیت سے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شان یہ بیان کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں میں کسی طرح سے بھی نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا گیا. جو کچھ اللہ جل شانہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ ان تمام احکام کو پوری طرح بجا لاتے ہیں. گویا فرشتوں میں معصیت کا، نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں. تو جس آیت سے یا جس جگہ اس سے نافرمانی کا یا معصیت کا شبہ ہوتا ہوگا تو ہم دوسری تفصیل سے کیا کریں گے، تو آیت کی تفسیر سے اس کو حل کریں گے. تو فرشتوں نے یہ کہا. خلاصہ یہ ہے، فرشتوں نے جو اللہ جل شانہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ان معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کے مکمل مطیع اور فرما بردار ہیں. ہم نے آج تک آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کی. اگر کوئی امامت کا آپ منصب کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہی حوالے کر دیجئے، ہم آپ کی نیابت میں آپ کے احکام کو زمین پر نافذ کریں گے، آپ کے احکام کا اجرا کریں گے. آگے اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور اس سے پہلی والی جو وجہ فرشتوں نے ذکر کی کہ یہ تو جا کر زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، تو جواب یہ دے دیا گیا کہ جو وجہ آپ کے نزدیک خلیفہ اور امام نہ بنانے کی ہے، ہمارے نزدیک وہی چیز تو عین حکمت ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے اور امام بنایا جائے. یعنی فرشتوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ خون خرابہ کرنے والا ہو، نہ فساد مچانے والا، اس کو بنایا جائے. لیکن فرما دیا گیا نہیں، فسادی ہوں گے، خون خرابہ کرنے والے ہوں گے. جب شرک بھی اس کے اندر موجود ہوگا تو پھر ہمارے احکامات اور حدود کو وہاں نافذ کیا جائے گا. تو شرک کا وجود میں آنا اور ان کا فساد مچانا اور خون بہانا، یہی عین حکمت ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے ہوں گے تو پھر میرے بندے ان پر اپنے احکامات کو کیا کریں گے. اگر کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، جیسے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ کے استاد تھے. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، جنت میں جو حوریں پیدا کی گئی ان کے تو بڑے مزے، وہاں کے جو غلمان ہوں گے، وہاں جو حوریں ہیں کہ وہ جنت ہی میں پیدا ہوئیں، جنت ہی میں بسیں اور وہیں پلی بڑی، وہاں رہیں، دنیا کی تکلیفیں دیکھی نہیں. اسی طرح غلمان کا حال ہے. فرمایا نہیں، ان لوگوں کو، جنت کی حوروں کو اور جنت کے غلمان کو جنت میں وہ لطف اور مزہ نہیں ہوگا جو یہاں سے رنج اور قدورتوں اور غموں والی اس دنیا سے نکل کر جو وہاں لوگ جائیں گے، جو یہاں کی خواتین جائیں گی، جو یہاں کے مرد جائیں گے، ان کو جو جنت کا لطف آئے گا، جنت میں پیدا ہونے والوں اور جنت میں رہنے والوں کو وہ لطف حاصل. ہر چیز کی لذت اس کی متضاد چیز سے محسوس ہو. جس آدمی نے دکھ دیکھا ہوتا ہے اسی کو کیا ہوتا ہے جی، اسی کو ہی سکھ کا مزہ محسوس ہوتا ہے. صحت کا مزہ بھی اس کو محسوس ہوتا ہے جس نے بیماری دیکھی ہو، اور مالداری کا لطف بھی صحیح اس کو آتا ہے جس نے اس سے پہلے غربت دیکھی ہو. اسی بات کو مولانا روم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، ہر کجا پستی آب آنجا رود. جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں جاتا ہے.
ہر کجا مشکل جواب آنجا رود، جہاں کوئی مشکل آتی ہے جواب بھی، اگر مشکل سوال ہوتا ہے تو پھر جواب بھی اسی کا دیا جاتا ہے. ہر کجا دردے دوا آنجا رود، جہاں درد ہوتا ہے دوا بھی وہیں آتی ہے. ہر کجا رنج شفا آنجا رود، اور جہاں کہیں رنج اور غم ہوتا ہے شفا بھی وہیں آتی ہے. تو دنیا میں یہ جا کر فساد مچانے والا فساد مچائے گا اور نافرمانی والا نافرمانی کرے گا، ہمارا خلیفہ ہمارا نائب ہمارے احکام کو وہاں نافذ کرے گا. سارے ہی مطیع و فرمانبردار تسبیح و تقدیس والے ہوں گے تو یہ کیسے استخلاف کا جو منصب اور جو عہدہ اور اس کی جو ذمہ داریاں اس کو وہ کیسے نبھائے گا. تو یہ فرما دیا گیا انی عالم ما لا تعلمون، تم جس چیز کو یہ سمجھتے ہو خلیفہ بنانے کی یہ وجہ، اس وجہ سے یہ نااہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو زمین میں کیا بنایا جائے جی، خلیفہ بنایا جائے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ جل شانہ نے جی اصل میں یہ ساری تفصیلات، میں ایک موٹی بات عرض کر دوں کہ فرشتوں نے یہ کیسے سمجھا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، ان کو غیب کا علم نہیں. انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے ایک تو اس مفسرین نے مختلف یہ سوالات ذکر کیے، اس کے جواب بھی دیے کہ جب انہوں نے زمین کا مادہ لیا اور اسی طرح آگ کا مادہ لیا اور اسی طرح پانی کا مادہ لیا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ انسان کے جسم میں خاک کے ساتھ ساتھ اس میں آگ کا مادہ بھی ہے، اور جنات پہلے سے وہاں زمین میں جن کو آگ کے ذریعے سے پیدا کیا گیا تھا، ان کی شرارتیں اور ان کی وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں. اس وجہ سے فرشتوں نے ان چیزوں سے اندازہ لگا کر اللہ جل شانہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی. یہاں یہ بات ہے کہ ان آیات کے اندر تفصیلات مفسرین نے سوال اور جواب بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے. یہ سوال بھی ذکر کیا، اگر ہم ان ساری تفصیلات کو ایک ایک چیز کو ہم لائیں گے نا تو ہمارے 2 گھنٹے صرف ان چند آیات کے اوپر صرف ہو جائیں گے. ہمارا مقصد اور محور یہ ہے کہ آپ حضرات، آپ اگر اس میں پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کو ملاحظہ کریں. ان اعتراضات کے جوابات وہاں دیے گئے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بیان القرآن میں بھی مختلف شبہات کے جوابات دیے گئے، لیکن وہ ہمارے اس مختصر وقت میں ساری تفصیل نہیں آ سکتی. شبہات کا جواب، ایک ایک چیز کا شبہ کا جواب دیا گیا. دوسری تفاسیر میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی، اردو تفاسیر میں بھی موجود ہے. ہمارا اس وقت ان ساری تفصیلات کو اس لیے نہیں چھیڑتے کہ اگر ہم ان ساری تفصیلات میں جائیں گے تو پھر وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے ہم ہدف کو حاصل نہیں کر. پہلے ہم اپنے موضوع کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیں. ماشاءاللہ سوال سارے اچھے ہیں اور اس بات کو کھولنے کے لیے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی. ایک یہ کہ جیسے آپ نے سوال کیا یا اور بھی حضرات کے ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ سوال اپنا ڈائری میں نوٹ کر، کیونکہ سب سوالات کے جواب موجود. اگر ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اس کو تفسیر میں دیکھ لیں یا فلاں جگہ دیکھ لیں، اگر وہ سوال آپ کا حل نہ ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم انفرادی وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے. اس میں ہر وقت حاضر ہیں. اس سے یہ کہ آپ کا شبہ آپ کے دل میں موجود نہ رہے. بہت بڑی تفصیلات ہے. میں ایک ایک آیت کی اتنی توجیہ اگر تفسیر کبیر امام رازی کی لے لی جائے تو ایک 2 آیت پہ پھر ہمارے 2-2 گھنٹے آرام سے اس پر تقریر ہو سکتی. اتنی تقریر اس پر، یعنی احاطہ اس مختصر وقت میں. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، جب دورہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنے اکابر اور اساتذہ سے مشورہ کیا تو ہمیں یہ رائے دی گئی تفاسیر میں بہت تفصیل موجود. ہم اپنے طلباء کو قرآن کریم کے متن اور الفاظ کے قریب رکھیں. زیادہ کس سے مناسبت پیدا ہونی چاہیے؟ قرآن کریم کے الفاظ، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ جل شانہ کی کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کو یہ بہت اچھا، جو بھی سوال پیدا ہو ان ساری چیزوں کے جواب موجود ہے تفاسیر سے، انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، سب چیزیں بیان ہوں گی. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم
اس کے ترجمہ بین السطور ربط اور اس کے مضامین اور عنوانات پہ اپنی اس میں توجہ رکھیں، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوگی. وہ مناسبت ہمارے بہت سارے شبہات کو خود بخود حل کرے. مناسبت کیا کرے گی؟ جب قرآن پاک کے ساتھ مناسبت ہوگی انشاءاللہ شبہات یہ حل ہوتے جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے مزید خلافت، جس بندے کو، جس آدم کو اللہ تعالیٰ نے استخلاف کے لیے اور خلیفہ بنانے کے لیے چنا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم میں کامل ہو. اور علم کے لیے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے وعلم سکھایا آدم کو الاسماء سارے کے سارے، کلھا سارے کے سارے نام سکھائے، چیزوں کے نام سکھائے، اور نام کے عنوان سے چیزوں کے خواص بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. صرف نام نہیں سکھائے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے خواص. جس کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے اس کو چیزوں کے نام معلوم ہونا اور چیزوں کی خاصیات معلوم ہونا، اور یہاں نظام حکومت کو، نظام خلافت کو چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. آدم علیہ السلام آئے، زمین میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تو زمین کا بھی بتایا کہ یہ زمین ہے، اور زمین کے فوائد اور ثمرات کو بھی بتا دیا، تاکہ جب زمین میں لوگ بسیں تو یہاں ان کا معاش، ان کا گزر اوقات کس انداز سے ہو وہ ترتیب بھی بتا دی گئی. اسی طرح تمام چیزوں کی تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ جل شانہ نے یہ نام پیش کیے فرشتوں پر. فقال، سو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انبئونی باسماء هؤلاء، تم بتلاؤ مجھے تم ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، تو فرشتوں نے جواب دیا سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں علم مگر انہی چیزوں کا جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا. اللہ جل شانہ نے فرشتے انسانوں سے بہت پہلے پیدا فرمائے، اور معلوم یہ ہوتا ہے آیات مبارکہ سے، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے تو ہر فرشتے کو اس کی ذمہ داری بھی بتا دی، اس کا کام بتا دیا، اس کی عبادت بتا دی. فرشتے کو جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اس کی لگائی گئی، اور جو اس کی ذمہ، اس سے باہر اس کو باقی چیزوں کا علم اس کو نہیں. لیکن آدم کو اپنی ذمہ داری سے علاوہ باقی زمین پر دوسروں کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. فرشتے اس لیے فرمایا کہ سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے علم مگر وہی جتنا آپ نے ہمیں علم سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی اصل علم والے اور حکمت والے ہیں. علم کا منبع بھی آپ اور حکمت کا خزانہ بھی آپ، اصل حکمت بھی آپ کے پاس اور اصل علم بھی آپ کے پاس ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا کہ اے آدم انبئهم باسمائهم، ان کو بتا دیجئے ان تمام چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب حضرت آدم نے ان کو بتائے ان تمام چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، یقیناً میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا، سجود، یہ تو اللہ جل شانہ نے یہاں ان آیات مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے استخلاف اور خلیفہ بنانے کو ذکر فرمایا. اب اگلی آیات سے سجود کے ذریعے سے اس خلیفہ کی تکریم اور اعزاز کا اہتمام فرمایا گیا کہ جس کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، اب تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم فرمایا گیا، اس سے حضرت آدم کی تکریم اور ان کے اعزاز کو عملاً تمام فرشتوں کے سامنے اور مخلوقات کے سامنے واضح فرما دیا گیا. یاد رہے کہ جس سجدے کا یہ حکم فرمایا گیا، طلبہ جانتے ہیں جنہوں نے تفاسیر پڑھی ہیں، اس سجدے سے مراد سجدہ تحیہ ہے، یعنی تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ نہیں. کیونکہ عبادت کا سجدہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی کے لیے کسی زمانے میں بھی جائز ہے،
اور عبادت کے سجدے کی کسی امت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی. عبادت صرف اور صرف کس کی ہے جی؟ اللہ جل شانہ کی. یہاں جس سجدے کا حکم فرمایا گیا وہ سجدہ تعظیمی ہے. تو سجدہ تعظیمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اسلام سے پہلے جائز تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اس لیے اس شریعت میں شرک کو بھی حرام کیا گیا، اور شرک تک پہنچانے والے جتنے وسائل اور ذریعے تھے ان سب کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا. جیسے پہلی امتوں میں تصویر بنانا جائز تھا، اس امت میں حرام کر دیے. تصویر شرک کا ذریعہ بنتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل شرک تک پہنچانے والے ذریعے تصویر کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح سجدہ تعظیمی یہ بھی ذریعہ ہو سکتا تھا سجدہ عبادت کا، لہذا سجدہ تعظیمی کو بھی کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. تو سجود کے ذریعے سے اپنے خلیفہ کی تکریم کے لیے یہ آیات آئیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کا لفظی معنی انتہائی مایوس شخص، یہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شمار ہوتا اور فرشتوں میں رہتا تھا. تو جب سب کو حکم ہوا تو فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے حکم سے سرتابی کی اور سجدے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر، اس نے سجدے سے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اور یہ اپنے سجدے سے انکار اور اللہ جل شانہ کے حکم سے انکار کی وجہ سے یہ کافروں میں شامل ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ ٹھہریے اور آپ کی بیوی جنت میں. وَكُلَا، اور دونوں کھاؤ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. وَكُلَا، اور دونوں کھاؤ. منہا، اس جنت سے. رغدن، جی بھر کر. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. یعنی اب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے بعد، ان کی تکریم کے بعد، اب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو اور آپ کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم فرما دیا کہ جنت میں رہو اور اس جنت میں رہ کر خوب جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور پاس بھی مت جانا. ولا تقربا، اور قریب نہ جانا. هذه الشجرہ، اس درخت کے. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو خلیفہ مقرر فرمایا. اب خلیفہ کی جو جائے تقرر ہے وہ زمین ہے. خلیفہ نے یہاں آنا ہے اور اپنے تقرر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے. لیکن جنت یہاں جائے تقرر میں جانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے امتحان کے لیے جنت میں رکھا اور آزمائش کے لیے ایک درخت کا انتخاب فرما دیا. اس درخت کی تفصیل قرآن پاک نے بیان نہیں کی. یہ درخت کون سا تھا؟ اس لیے ہمیں مفسرین کے اصول پر عمل کرنا چاہیے. ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس بات کو اللہ جل شانہ نے مبہم چھوڑا ہے ہم اس کی ٹو میں نہ جائیں. ہماری مطلب کی، ہماری ضرورت کی ہر چیز کو الفاظ قرآنی میں بیان کر دیا گیا، اور جو نہیں بیان کیا گیا وہ ہماری ضرورت کی نہیں تھی. اس لیے درخت کون سا تھا اس سے کوئی فائدہ مقصود نہیں، بس اتنا بتا دیا گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں آزمائش کے لیے امتحان گاہ میں دنیا کے اس تقرر کی جگہ میں جانے سے پہلے رکھا اور بتا دیا گیا. اس طرح جنت میں رکھنے کے ساتھ یہ ان کو سبق دیا گیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ تو یہ جنت ہے اور اصل ٹھکانہ جنت ہے. اور پھر جو لغزش ہوئی درخت کھانے کی، اس کے ذریعے سے پھر یہ باور کرا دیا گیا کہ اگر اپنے دشمن کو نہ پہچانا اور اس کی بات مان کر اگر لغزش ہو گئی، اب یہاں جیسے جنت سے یہاں محرومی ہوگی اور جنت سے باہر کر دیا گیا، دنیا میں جانے کے بعد بھی اگر اپنے دشمن کی بات مانی اور دشمن کے وساوس اور اس کے شبہات کا شکار ہوئے
تمہارے آگے اولاد کو بھی اللہ جل شانہ اسی طرح ان کے اصل مقام جنت سے محروم کر دیں گے۔ گویا یہ سبق دے دیا گیا کہ جائے تقرر سے جانے سے پہلے یہ امتحان لیا گیا کہ جس طرح یہاں منحرف ہونے پر جنت سے باہر کیا گیا، اسی طرح دنیا میں بھی منحرف ہونے پر اصل مقام سے دور کر دیا جائے گا اور وہ جنت۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ابلیس ہے، اچھا یہاں قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے کو تو بیان فرمایا، لیکن ابلیس کی دشمنی اور اس کے مہلت کے قصے کو دوسرے مقام پہ ذکر فرمایا۔ یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، یہ تقریباً 7 مقامات پر مختلف جگہ قرآن مجید میں آیا۔ سورہ بقرہ میں یہ تفصیلات ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد، مختلف مقامات پر۔ تو ان ساری جہاں جہاں جو قصے کو ذکر فرمایا اس کے وہاں فوائد ہیں، وہاں اس کی تفسیرات، اس کی حکمتیں ہیں۔ یہاں آج فرشتے اس کا ابلیس کا مہلت مانگنا اور اس کی دشمنی اور اللہ جل شانہ کا مہلت دینا یہاں ذکر نہیں، دوسرے مقام پر ذکر کر دیا گیا۔ یہاں چونکہ بیان آدم علیہ السلام کی امامت کا، آدم علیہ السلام کی استخلاف اور شان کا تھا، اس حصے کو یہاں بیان فرما دیا گیا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں سے حضرات فقہا نے یہ اصول لیا ہے کہ بعض چیزیں اپنی ذات میں جائز ہوتی ہیں لیکن صدن لذریعہ اس سے منع کر دیا جاتا۔ اصل ممانعت تو درخت کھانے کی تھی، لیکن اس کے قریب جانے سے بھی اس لیے منع کر دیا گیا کہ جب بندہ اس کے قریب جائے گا تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے اندر پڑ جائے۔ اس لیے اس سے فقہا نے اصول نکالا سد ذرائع کا، کہ بعض ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو معصیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو وہاں فقہا ان مباح کاموں کو جو اپنی ذات میں جائز ہوتے ہیں اس پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں، کہیں معصیت میں انسان نہ پڑ جائے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع کا اصول۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا اچھا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کی حق تلفی کو، ظالم دوسرے کے حق مارنے والے کو کہا جاتا ہے، اور لیکن یہاں جو نافرمانی کرنے والے کو ظالم کہا گیا، یا یہاں قرآن پاک میں جو ظالمین کا لفظ جہاں جہاں بھی گناہ کرنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے ظالم کا لفظ، وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہاں بھی بندہ 3 حق تلف کرتا ہے۔ سب سے پہلے حق اللہ کو تلف کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا حق یہ ہے کہ اس نے بندے کو بنایا، اس کے تمام اعضاء پر، اس کی تمام خواہشات پر اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن جب بندہ اللہ جل شانہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے تو گویا جو اللہ کا اس پر اختیار تھا اس کو توڑ دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ جل شانہ کے حق کو، حق اللہ کو ضائع کرتا ہے، حق اللہ کو تلف کرتا ہے۔ نمبر 2، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کے حقوق بھی تلف کر دیتا ہے جو گناہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے گناہ کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے گناہ کرتا ہے، پاؤں کے ذریعے گناہ کرتا ہے، تو ان تمام اعضاء کے حقوق بندے پر ہیں، لیکن بندہ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر کے، اسی طرح باقی مخلوقات جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن جب بندہ اس سورج کی موجودگی میں یا رات کی تاریکی میں، چاند ستاروں کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، ہوا کی موجودگی میں، پانی کی موجودگی میں، راحت و آرام اور دولت کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کرتا ہے تو ان تمام مخلوقات کے حقوق کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، اپنے حق کو بھی بندہ ضائع کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے بندے کا اپنے اوپر حق یہ رکھا ہے کہ وہ ان اعضاء کی حفاظت کرے، اپنی جان کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچائے، لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا نافرمان کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ظالمین فرمایا گیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو ڈگمگا دیا شیطان نے ان دونوں کو، حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکال کر رہا ان دونوں کو اس عیش سے، مما اس عیش سے، کانا فیہ جس میں یہ دونوں حضرات تھے، اس عیش سے نکال کر رہا۔ یہاں تفسیر میں تفصیل سے بحث ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ لغزش جو تھی یہ اجتہادی لغزش تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. اور جہاں جہاں تنبیہات آئی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے یا جو الفاظ استعمال کیے وہ مقام ربوبیت سے اللہ جل شانہ نے الفاظ استعمال فرمائے. تو یہ لغزشیں، اجتہادی لغزشیں گناہ نہیں کہلاتی، ان کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. یہ نہ گناہ صغیرہ ہوتی ہیں نہ یہ گناہ کبیرہ ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ قرآن و سنت سے اجماعی عقیدہ ہے. اب عصمت انبیاء پر کیا تفصیلات، کیا اشکال ہے؟ معارف القرآن میں تفصیل سے مسئلہ عصمت انبیاء کو ذکر فرما دیا. اب یہ مسئلہ عصمت انبیاء یہاں بھی یا دوسرے مقامات پر، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے مقام پر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب مکہ لگ گیا تھا اور قبطی مر گیا، یہ تمام مقامات پر وہی تفصیل ہوگی جو مسئلہ عصمت انبیاء کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفصیل سے معارف القرآن میں ذکر کر دی. تو شیطان نے ڈگمگا دیا وہاں سے ان دونوں کو، فاخرجہما، سو وہ نکال کر رہا ان دونوں حضرات کو، مما کانا فی، اس عیش سے جس میں وہ تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو. آدم، اب یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اس میں سب شامل ہو، حضرت آدم بھی، حوا بھی، ابلیس بھی، سب کو اتار دیا گیا. قلنا اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہو گئے. یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سے اتر جانے کا حکم فرمایا تو یہ ساتھ فرما دیا تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے. اب دشمنی کا واقعہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں. تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا تمہیں قیامت تک کے لیے کیا دے دی گئی؟ مہلت دے گی. اس واقعے کو یہاں ذکر نہیں فرمایا گیا دوسری آیات میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ، ایک مدت تک. اور فرمایا تم زمین میں جاؤ اور زمین میں تم ایک مدت تک ٹھہرو گے اور ایک مدت تک زمین سے نفع اٹھاؤ گے. تو یہ ساری دنیا کا نظام آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا یہ جتنا وقت ہے، جس میں بھی ہزاروں سال گزرے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حکومتیں آئیں، جو اس میں عروج و زوال آئے، یہ سارے کے سارے مستقر و متاع الی حین. یہ اسی کا مصداق کہ ایک مختصر مدت کے لیے یہاں ٹھہرنا ہے اور مختصر وقت کے لیے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تو دل میں بہت زیادہ ندامت پیدا ہوئی. اب ندامت پیدا ہونے پر مزید یہ ندامت پیدا ہوئی کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کروں اور استغفار کروں تو کن الفاظ سے کروں. اللہ جل شانہ ہی سے درخواست کی کہ یا اللہ استغفار کے کلمات بھی مجھے آپ سکھا دیجئے. چنانچہ فتلقى، سو سیکھ لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، سو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے کلمات سیکھے، وہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بیان فرما دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اس دھرتی کی، زمین کی پیدائش اور یہاں اللہ جل شانہ کے سامنے جو سب سے پہلے استغفار کیا گیا وہ ان کلمات کے ساتھ کیا، اور یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ جل شانہ نے خود بندوں کو سکھائے. تو جو درخواست کے الفاظ، استغفار کے الفاظ اللہ جل شانہ کی طرف سے سکھائے گئے، ان کی قبولیت میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں. فتلقى آدم من ربہ کلمات، سو سیکھ لیا آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. توبہ کا جو اصل معنی ہے وہ رجوع کرنا اور لوٹنا ہے. استغفار کا معنی ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا. استغفار کا معنی کیا جی؟ گناہوں کی معافی مانگنا.
اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا اور لوٹنا. اس کی حصی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے جیسے سوسائٹی کی طرف جامعہ اشرف المدارس کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ گیٹ نمبر 2 کی طرف جانے کے بجائے الٹے راستے پہ چل پڑے اور وہاں اس کو منور چرنگی پہ کہا جائے میاں یہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو, تو وہاں سے وہ واپس لوٹے, اپنا موٹر سائیکل گھمائے اور سیدھے راستے پہ آ جائے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں. تو توبہ کا معنی اور رجوع اور لوٹنا. تو جب بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے یہ نافرمانی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے, اب اس نے یو ٹرن لیا اور فرمانبرداری کے راستے پر آ گیا. پہلے یہ سرکشی کر رہا تھا, اب یہ اطاعت والے راستے پر آ گیا. یہ تو بندے کے حق میں توبہ کا معنی. اور اللہ جل شانہ کے حق میں توبہ کا معنی, اس کی شان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے, توبہ قبول فرمانے والے. معنی یہ ہے کہ پہلے اس بندے کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی نظر اس پر تھی, لیکن جب یہ شرمسار ہوا اللہ جل شانہ نے اس پر اپنی رحمت کی نظر کو لوٹا دیا. اپنی رحمت کی نظر کو, پہلے غضب کی نظر تھی, اب اس کو بدل کر کیا کر دیا جی, رحمت کی نظر کر دی, شفقت کی نظر کر دی, مہربانی کی نظر کر دی. اس کو توبہ کہا جاتا ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یہاں ایک بات ذہن میں رہے, یہاں دوبارہ پھر فرمایا گیا, ہم نے کہا اہبطوا, تم حبوط اختیار کرو, اتر جاؤ اس جنت سے, جمیعاً سارے کے سارے. پہلے بھی یہ لفظ ذکر فرمایا گیا, یہاں بھی یہ لفظ ذکر فرمایا گیا. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا, توبہ کے کلمات اوپر ہی سیکھے اور توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد فرمایا تم یہاں سے اترو, اب تمہاری ذمہ داری جو استخلاف کی ہے اس کو ادا کرے. تو آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف آنا یہ بطور سزا کے نہیں ہے, بلکہ بطور اعزاز. جس منصب کے لیے چنا گیا تھا اپنی جائے تقرر پر پہنچنے کے لیے ہے. تو حبوط یہ سزا کے لیے نہیں ہے, یہ تکریم اور اعزاز کے لیے ہے. تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. اب خلیفہ ہونے کا مقتضا یہ ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ, جب ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کا کام اپنے اصل کے احکامات کو اپنے اوپر اور زمین پر نافذ کرنا. اب اس کے اقتضاء کو بیان فرمایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن, ہدایت, فمن تبع ہدایا, جو بھی میری ہدایت کا اتباع کرے گا, فلا خوف, کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ کسی قسم کے رنج میں اور غم میں مبتلا ہوں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ جل شانہ موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مطیع بندوں کو دیں گے. لا خوف علیہم, دوسری مقامات پہ بیان فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مطیع اور فرما بردار بندے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی, لا خوف علیکم, آگے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف پیدا نہ کریں, کوئی خطرہ نہیں تمہیں, ولا هم يحزنون, اور پیچھے جو تمہاری زندگی گزری اس کے بارے میں تمہیں کسی قسم کے رنج اور غم کرنے کی ضرورت, یعنی اب ہر قسم کے غم سے اور فکروں سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائیے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ دوزخی ہوں گے, ہم فیہا خالدون, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل, یہاں سے اس رکوع سے تقریباً 10 رکوع تک اللہ جل شانہ نے مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا, لیکن کہیں کہیں مشرکین مکہ ان کی طرف بھی خطاب کا رخ موڑا گیا اور کہیں کہیں مسلمانوں کی طرف بھی خطاب کا رخ ہے, لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں یہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل کا جو تذکرہ کیا گیا تقریباً 10 رکوع میں تفصیل کے ساتھ, اس کی ظاہری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو بہت بڑے شرف, امامت اور فضیلت سے نوازا تھا. ان کا شرف اور فضیلت یہ تھی کہ ان میں بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے. بعض روایات کے مطابق تقریباً 1000 اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے, اور بنی اسرائیل کا آغاز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہوا.
حضرت سیدنا یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ، اور بنی اسرائیل کا معنی آل عبداللہ، یعنی حضرت یعقوب کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1000 کے قریب پیغمبر آئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امامت عطا فرمائی، زمین میں اقتدار اور بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے مختلف مواقع پر اللہ جل شانہ کے احکام کی بڑی سرتابی کی، ان پر عذاب آئے۔ تو سب سے زیادہ دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ یہ بنی اسرائیل کے قصے تھے، اس لیے سب سے زیادہ تفصیل سے بیان فرما۔ دوسرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی تو مدینہ طیبہ میں اس وقت اہل کتاب جو دراصل بنی اسرائیل ہی تھے، ان کے گروہ میں یہود موجود تھے، جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو ان کو بھی صاف صاف پیغام دے دیا گیا کہ یہ تمہارے آبا جو گزرے ہیں، جن کے اندر یہ حرکات اور گناہ تھے، جب ہم نے ان سے امامت چھینی، ان پر ذلت اور اپنے غضب کو نازل کیا، اگر تم لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہمارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے، تو تمہارے اوپر بھی اسی طرح ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ان کو پیغام دے دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل، دوسری جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے، اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری کہ بنی اسرائیل کو جب تفصیل سے بیان کیا گیا تو ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں موجود۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ نے مضامین قرآنی پڑھے، ان میں مضامین قرآنی میں ایک علم الجدل بھی ہے نا جی۔ علم الجدل کا معنی کیا ہے جی؟ جس میں یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین، ان کے احوال کو اب دیکھیے۔ پہلی 5 آیات کے بعد سورہ بقرہ کی سب سے پہلے کفار کا ذکر آیا، مشرکین کا، کفار کا، اس میں یہود بھی داخل، اس میں نصارہ بھی داخل، جو واضح اور کھلم کھلا کفر عناد پہ تلے ہوئے تھے، ان کا ذکر آیا۔ تو مضامین قرآنی میں علم الجدل۔ نمبر 2، پھر منافقین کا تذکرہ ہوا تقریباً 12 آیات۔ پھر اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کی دعوت دی۔ پھر تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد انسانوں کے شرف اور رتبے کو ذکر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اپنی بندگی کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور اب یہاں سے استخلاف آدم کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب۔ تو بنی اسرائیل میں، اس بنی اسرائیل میں یہود بھی داخل اور بنی اسرائیل میں نصارہ بھی داخل، تو دونوں کو خطاب۔ گویا مضامین قرآنی میں سے اس میں علم الجدل ہے، اور علم الجدل کے 2 حصے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ ایک بات، 2 حصے یہ ہے علم الجدل، اس کو علم المخاصمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ جل شانہ ان کے صرف باطل عقیدوں کو بیان کرے اور ان کے بطلان کو واضح کر دے کہ یہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے، یہ عقیدہ ان کا غلط ہے، یہ ان کا عمل غلط ہے، یہ ان کا طور طریقہ، ان کی رسم غلط ہے۔ یہ تو کیا علم الجدل کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ کہ ان کی طرف سے جو شبہات آتے ہیں، ان شبہات کو پیش کر کے اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ دونوں انداز علم الجدل میں، علم المخاصمہ میں کیا کیا جاتا ہے جی؟ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بیچ میں جو اللہ جل شانہ نے اپنے آسمان و زمین کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو ذکر فرمایا، تو اس میں مضامین قرآنی میں سے کس کا ذکر آیا جی؟ تذکیر بھی آلاء اللہ۔ تذکیر بھی آلاء اللہ میں قبل خلق الانسان، آسمان و زمین کی پیدائش، اور بعد خلق الانسان، یہ ساری۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو قصہ آدم کو بیان فرمایا، یہ مضامین قرآنی میں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اسلوب کے مطابق اس میں کون سا مضمون بیان کیا گیا جی؟ تذکیر بھی آلاء اللہ، ماشاءاللہ۔ تو تذکیر بھی آلاء اللہ میں سے یہ کیسے ہے جی؟ جی، تو آلاء اللہ یہ ظاہری اور جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، اور آلاء اللہ یہ کیا جی؟ مانوی اور روحانی یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرف اور مرتبہ ذکر فرمایا، یہ بھی کس میں سے ہے جی؟ آلاء اللہ میں سے۔ تذکیر بھی آلاء اللہ۔
اچھا، اب یہاں فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ کیا ہے جی؟ مضامین قرآنی میں سے جس کے بعد پرچہ نہ ہو وہ پرچہ سامنے رکھ لے تاکہ اجرا ساتھ ساتھ ہوتا رہے جی. پرچہ ہے نا جی؟ کیا ہے جی اس میں؟ کیا جی؟ تذکیر بالموت وما بعد الموت. ماشاء اللہ، اس میں تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے. اللہ اکبر. مضامین قرآنی میں ایک تو تذکیر بآلاء اللہ ہے. اچھا، تذکیر باحکام اللہ ہے اس میں جی؟ اس قصہ آدم میں تذکیر باحکام اللہ اگر کہیں ہو تو بتائیے جی ذرا. جی جی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تذکیر باحکام اللہ. ماشاء اللہ. اور جی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. یہ بھی تذکیر باحکام اللہ ہے. اور کیا جی؟ اچھا، تذکیر باحکام اللہ میں بھی آگے تفصیل ہے. تذکیر باحکام اللہ میں تفصیل ہے. اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تدبیر منزل بھی ہے اور تدبیر مدن بھی ہے. تدبیر منزل، تدبیر مدن، یہ ساری چیز ہم اس میں جتنا گہرائی میں چلے جائیں گے ہمیں اور اس کے انکشافات ہوتے رہیں گے. اب ہم گہرائی میں نہیں جاتے، ہم آگے چلتے ہیں. آپ خود اس میں غور کیجئے گا، میں آخر میں پوچھوں گا انشاءاللہ کچھ حصہ. بنی اسرائیل کے بارے میں جو تذکرہ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کے برے اخلاق کے چند نمونے ذکر کیے. پھر اس سے اگلے رکوع میں بنی اسرائیل سے جو مطالبہ ہے اس کو ذکر فرمایا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر 10 بڑے بڑے انعامات فرمائے. ان 10 انعامات کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ سے پھر بنی اسرائیل کی بعض ان کے جرائم اور اس پر نازل ہونے والی عقوبات اور سزاؤں کا تذکرہ. یہ اجمالی رکوع کا تعارف اب میں ساتھ ساتھ کراؤں گا انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل، یہاں سے جو خطاب فرمایا بنی اسرائیل کو، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے جو بہت زیادہ اہم ہے، جو ہمارے دور تفسیر کی جو خاص روح ہے تدبر اور تذکر، اس کے یہ موافق. بنی اسرائیل کی آیات کو پڑھنے، ان کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا بہت گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی کتاب العلم اور بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب فرمایا. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، امت سے مراد امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت تو وہ تمام انسان ہیں جن کو یہ دعوت ہے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ. اس میں کفار بھی داخل، اس میں منافقین بھی داخل، اس میں یہود نصارہ، دنیا کے تمام انسان امت دعوت میں داخل ہیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. تو دنیا کے تمام انسان خواہ کسی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی رنگ و نسل سے، کسی ملک سے تعلق رکھنے والے، وہ امت دعوت ہیں. یعنی آپ کے دعوت اللہ کے دائرے کے اندر داخل ہیں. وہ کوئی بھی باہر نہیں جس کو آپ کا خطاب نہ ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، امت دعوت کے بعد جن جن حضرات نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا آپ پر اور ایمان لے آئے، وہ امت اجابت کہلاتی. وہ کیا کہلاتی؟ اور امت اجابت صرف مسلمان ہے. امت اجابت کیا نہیں؟ پھر مسلمانوں میں فکری اعتبار سے، ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے مختلف فرقے ہیں. میں سب سے پہلے اس حدیث پہ روشنی ڈال لوں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ.
اے میری امت، چاہے دعوت ہو چاہے اجابت ہو، دونوں کو خطاب ہے، تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کی اتباع کرو گے، ضرور کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو کر رہے گی، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ جس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی فرما دی، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، اور وہ پیشینگوئی پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے جیسے کوئی بھی پیشینگوئی پوری ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور آپ کی صداقت کی دلیل لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں آپ کے معجزات میں سے ہے۔ تو آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی، تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ آپ سے پہلے کون کون تھے؟ من قبلکم میں کون کون داخل ہے؟ خود تشریح کر دی گی آگے حدیث میں، لیکن ایک بات یہ بیان فرو، تم ضرور چلو گے۔ کیسے؟ شبرم بھی شبرن، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہے، تم بھی اسی طرح ان کے برابر برابر چلنے کی کوشش کرو، ضرور چلو گے۔ وزراعم بھی زراعن، جس طرح ایک زرا دوسرے زرا کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی ان کے برابر ہوگے۔ حتی لو سلکو جوہر زبن، اگر ان قوموں میں سے کوئی شخص یا وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے، لسلکتم، تم میں بھی ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں، ان کی نقل ان کی پیروی میں۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، یہ پہلوں سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں۔ قال فمن، ارشاد فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہے۔ کون ہے جی؟ یہود و نصارہ۔ ترمذی کی روایت میں مزید ایک وضاحت ہے، حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، میں نے امت دعوت اور امت اجابت کا فرق اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے حوالے سے کسی کو اشکال نہ ہو، یہ کہاں پوری ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حتی ان کان منہم، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا آدمی بدبخت آیا تھا، من اتا امہ علانیہ، جس نے علانیہ کھلم کھلا اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، لکان فی امتی من یصنع ذلک، ضرور میری امت میں بھی ایسا آئے گا جو یہ کام کرے، یہ گھناؤنا جرم وہ بھی اختیار کرے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے سے پہلوں کے راستوں پر چلو، اس میں وہ افکار اور عقائد اور سوچ بھی داخل ہے، اس میں معاملات بھی داخل ہیں، اس میں رسومات بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں افکار اور خیالات بھی داخل ہیں، اس میں معاشرت رہن سہن کے انداز یہ بھی داخل ہیں، تمدن کے انداز، رہن سہن کے انداز، ساری چیز آپ اس کو جس چیز میں، عبادات میں تم ان کے مشابہ، افکار اور خیالات میں تم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے، جو وہ جرائم کرتے تھے وہ جرائم تم کرو گے، میری امت میں ضرور ایسے آئیں گے۔ ایک تو دو حدیثیں یہ سامنے رکھیے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے اور بہت سارے محدثین نے اس سند پر بھی گفتگو کی ہے، یعنی یہ روایت درست ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت فی سنۃ و70 ملہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وتفترق امتی فی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا وہ کون سا گروہ ہوگا ان 73 میں سے ایک جنت میں جانے والا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا اس راستے پر جس پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، تو میرے اور صحابہ کے راستے کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں، میرے اور صحابہ کی راستے کی پیروی کرنے والے، میرا راستہ سنت اور صحابہ کرام جماعت، یعنی اہل السنتی والجماع، اہل السنتی والجماع۔ اب کوئی اپنا نام اہل السنہ والجماع رکھے، ہم سنت سے اس کو پرکھ لیں گے کہ سنت کے راستے پر ہے یا نہیں، صحابہ کے راستے پر ہے یا نہیں۔
تو دین اسلام میں مختلف گروہی افکار اور خیالات میں کامیابی کا راستہ کیا ہے جی؟ سنت کا راستہ اور صحابہ کرام کی پیروی کا راستہ۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ان آیات کا مطالعہ کریں، ہم ان خرابیوں کو سمجھیں گے کہ کون کون سی ان میں کس کس نوعیت کی خرابیاں تھیں، اور ان خرابیوں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ سے بے فکر نہیں ہوں گے، ہم اپنے اندر جھانکیں گے، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اور جھانک کر بڑی باریکی سے دیکھیں گے کہیں جس بات کی پیشین گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہیں اس کا مصداق ہمارا گھر، ہمارا ماحول، ہمارا محلہ، ہمارا شہر تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری آ رہی، ہم بچ جائیں اس سے باہر نکل جائیں۔ اس لیے کہ جن کے اندر یہ بیماریاں سرایت کی گئیں وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ وہ کن میں مبتلا کیے گئے؟ فتنوں میں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچا لیا وہ بڑے سعادت والے لوگ ہیں۔ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن، سعید وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کر دیا، یہ تو سعید ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فتنوں سے محفوظ کیا اور وہ سعید ٹھہرائے، وہ سیدھے کہاں جائیں گے جی؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ آیات جو بنی اسرائیل کی ہم پڑھیں گے تو ہماری نظر صرف وہاں نہ ہو، بلکہ فوراً ان قرآن کریم کی آیات سے سمجھنے کے بعد ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، بنی اسرائیل سے یہ چیز مطلوب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت اور وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھی سے ڈرو، تم مجھی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا عہد، اس کے احکام اور اس کی لائی ہوئی کتاب، اس کی اتاری ہوئی کتاب یعنی تورات کے احکام کی پیروی کا عہد۔ اور جب بندہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا، اس پر جتنے جتنے انعامات کے وعدے ہیں وہ تم کو ضرور مل کر رہیں گے، وہ تمہیں ضرور مل کر رہیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا ذرا، اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو زمین کی امامت عطا فرمائی تھی اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی گئی، ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی گئی۔ ان سے اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں چھینی اور ان کو ان نعمتوں سے، ظاہری باطنی نعمتوں سے محروم کیا، اور ذلت و مسکنت اور پستی کا شکار ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا گیا کہ آخر زمانے میں امامت کے لیے جس کو چنا گیا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت محمدیہ کس کے لیے آئی ہے جی؟ یہ امامت کے لیے آئی۔ یہ پیچھے چلنے، امام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے مصلی پر اور ساری جماعت کو لے کر چلے، جب چاہے رکوع کرائے، جب چاہے رکوع سے اٹھا دے، جب چاہے سجدے میں لے جائے، جب چاہے سجدے سے، جب چاہے اپنی نماز کو ختم کرے۔ امام کا کام یہی ہوتا نہیں۔ امام کو کوئی لقمہ دے سکتا ہے جی کہ تیسری رکعت میں لقمہ دے دے، چوتھی ابھی ہوئی نہیں کہ سلام پھیر لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام کی مرضی، اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام کا کام اپنے پیچھے سارے مقتدیوں کو لے کر چلنا۔ اس امت کا کام بھی یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی قوموں کو اپنے پیچھے چلائے گی۔ جس طرح امام سب سے آگے ہے، یہ امت سب سے آگے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں، اسلام امامت کے لیے ہے، اس زمین پر اقتدار کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اب امامت میں یہ عقائد میں بھی امامت کرے گا۔ دنیا کے تمام لوگوں کو یہ دعوت ہے، اپنے عقائد، اپنے تصورات، خیالات وہ بناؤ جو اسلام نے تعلیم دی،
اور ان تمام باطل عقیدوں کو چھوڑ دو جو تمہاری ان باطل کتابوں میں باطل مذاہب میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور جو تم نے خود گھڑ لی اور اس کے اندر ایجادات کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں اتاری ان کتابوں کے تذکرے تاریخ میں ملتے ہیں. اس وقت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری. 3 مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے. کتنے رسول تھے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی، بہت ساروں کو صحیفے عطا فرمائے، لیکن کون کون سی کتابیں کس زبان میں تھی، کس جگہ تھی، یہ مختلف موضوعات. جیسے اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تو تورات یہ سریانی زبان میں تھی. کس میں تھی؟ اور انجیل یونانی زبان میں عطا فرمائی. اور نہیں، تورات عبرانی زبان میں تھی، زبور سریانی زبان میں تھی. اسی طرح دوسرے بعض مذاہب جیسے پارسیوں کا جو مذہب ہے، ان کے جو پیشوا جن کو زرتشت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں دعویٰ ہے ان کا کہ وہ بھی نبی تھے. ان کی کتاب اوستا ہے. اوستا یہ ان کی زند زبان میں، پارسی زبان میں، اس کے اندر بھی اسی طرح تورات اور انجیل کی طرح اس کے اندر تحریفات کی گئی. قرآن پاک نے اشارے کیے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اور یہ قرآن نے صاف کہا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا. ہر زمانے میں ہر قوم میں نبی آئے ہیں. اور دنیا میں آپ اگر 95% قوموں پہ نظر ڈالیں، وہ کسی نہ کسی کتاب پر، کسی نہ کسی دین پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام ادیان، اسی طرح ہندو ان کے ہاں جو مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے وہ وید ہے. اسی طرح ایک کتاب پران ہے. پران یہ پرانے کو کہتے ہیں، قدیم کو کہا جاتا ہے، قدیم کے معنی میں. اور بعض محققین نے لکھا انہو لفی زبر الاولین میں اشارہ ہے، اس کی طرف ملتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہندوؤں اور یہ بدھ مت کے بڑوں کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے، حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے کسی بڑے کے حق میں گستاخی کی اجازت نہیں. یہ حضرت نانوتوی کے الفاظ ہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو. اگر وہ پیغمبر ہوئے کسی نے شان میں گستاخی کی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ہم ان پر ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ہمیں یقینی ذرائع سے نہیں پتا. ایمان انہی پر لائیں گے جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. جن کا کس میں تذکرہ ہے جی؟ قرآن پاک. لیکن ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں. اتنی بات طے شدہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری اور بعد کے لوگوں نے انجیل میں تحریفات کر دی. تورات اتاری، تورات میں تحریفات ہو گئی. زبور اتاری، زبور میں تحریفات ہو گئی. اسی طرح وید، اوستا، دوسری جو کتابیں جو بھی منسوب ہیں جس مذہب کی طرف بھی، ان میں بھی تحریفات، ان میں بھی اسی طرح تعلیمات، اس میں بعض احکامات، بعض مواعظ، اخلاق کی تعلیمات بھی ملتی ہیں. لیکن ایسی تعلیمات بھی ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات سے متصادم ہیں. ان کو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا جی؟ اضافہ کیا. بہرحال کبھی موقع ہوا تو ان کتابوں کے حوالے سے کچھ تعارف آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ابھی یہ بتانا مقصد ہے کہ امت مسلمہ امام ہے. عقائد میں ساری امت ان کے تابع، عبادات میں تابع، معاملات میں تابع، معاشرت میں تابع، معاشیات میں تابع، حکومتوں میں تابع. ان کو امامت کا اللہ جل شانہ نے شرف عطا فرمایا. لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پستی کا شکار ہو گئے. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کہاں ہو گئے جی؟ ذلت اور پستی کا شکار ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن. خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوران میں کنی. یعنی خاری کی وجہ قرآن کو چھوڑنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امام بنایا ہے. اس کو آگے جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے یہ امامت عطا فرمائے. جو جس جگہ قرآن کو اپنی تعلیمات عمل میں لائے گا وہ اس جگہ پہ اس کو اللہ تعالیٰ امامت کا شرف عطا فرماتے چلے جائیں گے. اگر کوئی چاہتے کہ زمین پہ اللہ امامت کا شرف عطا فرما دیں، زمین پر، دھرتی پر قرآن کے نظام اور دستور کا نفاذ ضروری، وگرنہ یہ کیا جی؟ یہ امامت کا شرف نہیں ملے گا.
تو ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں اب بنی اسرائیل کے ان حالات کو سمجھتے ہیں جی. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے اتارا، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے. قرآن پاک اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کا دین ایک ہے، اصول میں تعلیمات سب کی ایک، عقائد اور ایمانیات میں سب کی تعلیمات ایک جیسی. اس لیے مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بی، تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافرین، پہلے انکار کرنے والے اس کے. تمہیں تو اس کتاب تورات کی وجہ سے، کیونکہ تورات کی تصدیق کرنے والی، اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیشین گوئیاں موجود، تمہیں تو صف اول کے مومن ہونا چاہیے تھا، اور تم ہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے منکر بن گئے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. یہ تھوڑی سی قیمت تحقیر کے لیے کہا. حق فروشی، آیات فروشی کے بدلے میں کوئی ساری دنیا کی حکومت اور اقتدار بھی لے لے، اللہ کی نظر میں وہ تھوڑی سی قیمت ہے. وہ کیا جی؟ تھوڑی سی قیمت ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا خوف اپنے دل میں رکھو، صرف میرا خوف اپنے دل میں رکھو. وَلَا تَلْمِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت گڈمڈ کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ تم حق کو چھپا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اصل حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو. یہ بھی بنی اسرائیل کے جو علماء اس وقت موجود تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی، تمام بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. نمبر 2، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، اس انداز سے پیش نہ کرو کہ حق پہچانا نہ جائے. مکس کر کے، جب کوئی چیز دو رنگوں کو مکس کیا جائے تو اصل رنگ کا پتہ نہیں چلتا، جب دو چیزوں کو ملا دیا جائے تو اصل کا پتہ نہیں چلتا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہود، ان میں مذہبی پیشوا، علماء، یہ چرچے تھے، اور باقی لوگ امیین کہلاتے تھے، یہ مشرکین وغیرہ. تو وہ بھی مذہبی باتیں پوچھنے کے لیے یہود کی طرف، اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے، یہ پیشوا سمجھے جاتے تھے. تو اس طرح ان کا مدینہ میں اور ارد گرد کی بستیوں پر بڑا روب تھا کہ یہ بڑے صاحب علم لوگ ہیں. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہوا تو مشرکین یہود کے پاس بھی آئے پوچھنے کے لیے کہ جی ایسے شخص ہیں، یہ صفات والے ہیں، ان کے یہ اخلاق ہیں، یہ ان کی تعلیمات، توحید کی تعلیم، آخرت کی تعلیم، دوبارہ زندہ ہونا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اخلاق ہیں، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو نہ، یہ ساری تعلیمات ایسی ہیں نا جی. جب یہود کے پاس آئے تو وہ اس کا انکار صراحتاً تو نہ کریں کہ بھئی یہ کوئی تعلیمات اس کی، کیونکہ اس کا انکار کریں گے یہ تو تورات کی بھی تعلیمات ہیں، تورات میں بھی انہی اخلاق کی تعلیمات ہیں، اسی طرح آخرت کی اور اسی طرح توحید کی تعلیمات ہیں. لیکن وہ ایسی بات ان کے سامنے بیان کر دیتے گول مول، جس سے ان کو کچھ صاف جواب نہ ملتا، وہ شبہ میں مبتلا ہو کر چلے جاتے. تو اس بری حرکت کو کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے سامنے حق واضح نہیں کرتے، اس بات کو قرآن کریم نے ان کی مذمت فرمائی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا لو جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. کیسے جانتے؟ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی حقانیت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، خیالات کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک خیال کی قسم وہم، اور بھی ہے، حاجس ہے، خاطر ہے. میں سب سے چھوٹے درجے میں جو عام سمجھنا آسان ہے اس کو کہہ رہا ہوں، وہم.
جانب مرجو کو کیا کہتے ہیں جی؟ وہم. جو زیادہ جانب خیال ہوتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں. اگر برابر ہو تو شک، 100% ہو تو یقین. ایمانیات کے لیے یقین ضروری ہے. عبادات میں ظن بھی چل جاتا ہے، عبادات میں ظن کا بھی اعتبار ہے، وہم کا کوئی اعتبار نہیں. اور وسوسہ تو بالکل ہی مضر نہیں، وسوسہ تو بالکل بھی مضر نہیں. میرا یہ سوال ہے، اگر لاکھوں کا مجمع ہے اور اس میں آپ کا بیٹا کہیں گم ہو جائے اور اچانک دور سے نظر آ کہیں آپ کا بیٹا ہے، تو اس کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو پہچان کر جو علم حاصل ہوگا اس کے پہچاننے کا، وہ وہم کے درجے میں ہوگا یا شک کے درجے میں ہوگا؟ جی وہم نہیں ہو سکتا میرا بیٹا ہو، نہیں شک ہو سکتا بیٹا ہو، برابر کا یہ شک ہو سکتا نہ ہو، ایسا ہو سکتا جی. ظن غالب یہ میرا بیٹا لیکن کچھ خیال ہے شاید نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. 100% یقین کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو انسان لاکھوں میں مجمع میں بھی اپنے بیٹے کو جب پہچانتا ہے تو 100% پہچانتا ہے. اس کو قرآن نے اپنی تعبیر میں اختیار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی حقانیت کو اپنے بیٹوں کی طرح یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہی نبی برحق ہے. لیکن خواہشات نفسانی کے غلبے کی وجہ سے اپنے معاش، اپنے روزگار، اپنے وظیفوں کو بچانے کے لیے بعض مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اور بعض جاہ کی محبت میں مبتلا ہو کر، بعض سرداری اور سیاست اور کرسی کو بچانے کے لیے اور بعض مال کے لالچ میں آ کر آپ کی اتباع سے انہوں نے گریز کیا اور حق کو پہچاننے سے انکار کیا. تو یہ دو مرض، حب مال اور حب جاہ، ایسے ہیں کہ ان کو کس سے محروم کیا جی؟ اسلام سے. مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے دشمن تھے، دونوں قریبی. ابو لہب حب مال میں مبتلا تھا، اس نے سودی نظام پھیلایا ہوا تھا پورے معاشرے مکے میں، سود پہ قرضے دیتا تھا. اب وہ سوچا اگر میں آپ کی اتباع کر لوں گا مجھے یہ سارا ظلم چھوڑنا پڑے گا، سود نہیں، مال نہیں چھوڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، وہ مردود ہو گئے اور ناکام ہو گئے، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے اور جہنمی. قرآن پاک نے اس پر سورت اتاری. اور ابو جہل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، وہ جاہ اور سرداری کی وجہ سے آپ کے خلاف آ گیا. کو سوچا کہ اگر میں اطاعت کر لوں گا تو پھر مجھے کون مانے گا، میری سرداری تو گئی، تو وہ حب جاہ کی وجہ سے مارا. اسی طرح مدینہ طیبہ میں دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. ایک تیسرا بنو قینقاع بھی تھا لیکن وہ اتنا قابل ذکر نہیں جتنے یہ دو تھے. بنو قریظہ سرداری کے ضام میں، سیاست کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حب جاہ نے ان کو مار دیا. اور بنو نذیر یہ وہی یہودیوں والی چال، یہ قرضے، وہاں پورے بازار میں یہ سودی قرضے دیتے تھے اور قرضوں میں مسلمانوں کو، عام لوگوں کو، کمزوروں کو جکڑا ہوا تھا. انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے والے انصار، تو انہوں نے بھی سوچا اگر ہم نے اطاعت اختیار کی تو ہمیں مال سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باوجود کہ 100% جانتے تھے آپ برحق ہیں، آپ کا کیا کیا انہوں نے، ان کا اس قدر حقیقت جانتے تھے. تو قرآن نے یہ جو فرمایا نا کہ تم اس بات کو جانتے ہو، انتم تعلمون، اس حقیقت کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر بھی تم حق کو مت چھپاؤ. یہ مرض جیسے ابھی حدیث کی پیشن گوئی تھی ہماری امت مسلمہ کے مقتداؤں میں بھی موجود، اس میں بھی کیا جی موجود ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کا عشق رسالت بڑا معروف تھا یا نہیں تھا؟ کیسا عشق رسالت؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ مدینہ طیبہ میں جب جاتے تھے، جب مدینہ کی بستیاں نظر آتی تھی پیدل چلنا شروع ہو جاتے تھے، جوتے اتار کر، چاہے کنکریوں سے پاؤں زخمی ہو جائیں، چھلنی ہو جائے، لیکن جوتے نہیں پہنتے. یہ عشق رسالت تھا یا گستاخی رسول تھی؟ بتائیے کیسا عشق رسالت. حضرت کی نظمیں دیکھیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں بعض اہل رسومات، بعض کیا سارے ان کا عقیدہ کتابوں میں لکھا گستاخ رسول، نعوذ باللہ. ان کو کہا جائے یہ نظمیں یہ گستاخوں کی ہوتی ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ تلبس الحق بالباطل وتکتم اللہ، وہ گڑمڑ کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ گڑمڑ. اچھا جی، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی، اتنے بڑے بڑے خلفاء، گستاخ رسول
کہتے جی وہ خواب میں آیا تھا، کسی نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، تو خواب کی بات تھی. کسی نے خواب دیکھا، خواب تو اس کے اختیار میں بھی گستاخ رسول ہو گئے. کسی نے خواب دیکھا، گستاخ رسول اتنے بڑے مجدد ہو گئے. بھائی یہ جو کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، سیرت طیبہ پر ایسی کتاب، اور نام بھی اتنا، خوشبوؤں کا پھیلانا، اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے، اپنے محبوب کا نشر الطیب فی ذکر النبی، یہ گستاخ رسول ہے. کیا کہیں گے؟ اس بات کو کر دیں گے صرف نظر وہ اشرف علی رسول اللہ. وہ کیا جی؟ ارے شاہ اسماعیل شہید جان دے دی اسلام کے لیے، سید احمد، ایسی بزرگ ہستیاں، ان کے وہ اخلاق، وہ اوصاف، وہ کمالات، جیسے صحابہ کے قافلے کے بچھڑے افراد، وہ بھی گستاخ. یہ سارے گستاخ تھے ان کی نظر. ان لوگوں کی نظر میں کیا جی؟ یہ کبھی بھی حق کو جانتے ہوئے اپنے وظیفے، اپنی مسجدیں، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے کبھی واضح نہیں کریں، کبھی زبان سے نہیں نکالیں گے کہ یہ نشر الطیب تو کسی عاشق کی کتاب ہی ہو سکتی. کبھی کہیں گے جی؟ بتائیے جو گستاخی کرنے والا ہو کبھی سیرت پہ کتاب لکھے گا؟ ایسی گستاخی کرنے والے کی ایسی نظم ہو سکتی؟ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو مذہبی، یہ ان کے دیوتا ہیں اور مذہبی پنڈت ہیں جن کو انہوں نے سب اختیار دے دیے، جو حلال و حرام. دوسری طرف دیکھیے روشن خیالوں کو بیٹھے ہوں گے سیرت طیبہ میڈیا کے اوپر، جو نئے نئے روشن خیال متجددین، سب پتہ ہے انہیں. کیا قرآن میں نہیں ہے کہ پردہ کرو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتیں ہوں تو نظر نیچی کر لیں؟ مردوں کو حکم، عورتوں کو حکم، پردے کا حکم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ حکم ہے یا نہیں؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور وہ کہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلو. یہ آیات ان کے سامنے پڑھو. انہی خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے، کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ پردہ اسلام کا حکم. اس وقت یہ کہیں گے نہیں، یہ حکم تھا، ازواج کو تھا، یہ اس زمانے کی رسم و رواج تھی، یہ اصل پردہ تو حیا ہونی چاہیے. مقصود یہ تھا، مقصد یہ تھا، مقصد یہ تھا. یہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنا، یہ جس طرح علماء یہود ان کے اندر تھا، اس وقت بھی ایسے نام نہاد حق کو چھپانے والے اور باطل کو گڈمڈ کرنے والے، تاکہ ان کی سرداری اور ان کی دکان چمکتی رہے اور ان کے وظیفے یہ وہی ہیں جی. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم حق فروشی کے بدلے میں جتنی بھی دنیا کما لو گے، چاہے ساری دنیا کی بھی سرداری مل جائے، یہ بہت ثمن قلیل ہے. کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہاں سے قوم یہود کے بعض برے اخلاق کے نمونے قرآن پاک نے ذکر کی، ہم بھی اپنے اندر غور کریں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بلاتے ہو. دوسروں کو دعوت اور اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ. دوسروں کو دعوت توحید کی اور خود شرک میں مبتلا، دوسروں کو دعوت سنت کی، خود ترک سنت میں مبتلا، دوسروں کو دعوت بدعات کے چھوڑنے کی، ترک رسومات کی، خود رسومات میں، خرافات میں، بدعات میں مبتلا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ساری دنیا کو تو دعوت دے رہے ہو کس کی جی؟ بر کی، نیکی کی. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بلاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. عجیب نسخہ ہے جی. یہ بھی بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے مطالبے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ احکام اب بنی اسرائیل کے لیے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے روئے خطاب کے بعد جب ہماری کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر فرمائے، اور یہ نہیں فرمایا یہ منسوخ ہیں، یہ احکامات ہمارے لیے بھی،
دین کے اور بنیادی احکامات، تعلیمات تمام مذاہب میں کیا ہے جی؟ مشترکہ ہے۔ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر یہ ایسی عادت اور ایسا وصف ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے سرکش نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا۔ صابر انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام ڈال دے۔ صابر کون ہے جی؟ اب یہ دیکھ لے کہ اس کا نفس کس قدر سرکشی کرتا۔ اگر اس کا نفس اتنا سرکش ہے کہ اس نے حرام میں مبتلا کیا اور ترک فرائض میں، تو اس کو ایسی لگام ڈال لے کہ فرائض کو پورا کرے اور حرام کو چھوڑ دے، تو یہ صابر ہے۔ اور اگر اس کا نفس اتنا سرکش تو نہیں، تھوڑا سرکش ہے، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح مکروہات کا ارتکاب کرتا، تو اس کو ذرا تھوڑی زیادہ مضبوط نہیں لیکن رسی پھر بھی ڈالنی پڑے گی، اور اس کو اتنا باندھ دے کہ یہ سنتوں کی اتباع شروع کر دے اور مکروہات کو چھوڑ دے، یہ بھی صابر ہے۔ اور ایک صابر جو اعلیٰ درجے کا صابر، جو شبہات کا بھی ارتکاب نہیں کرتا، جو شبہات سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ بچاتا، ادنا سے ادنا شبہ کے بھی قریب نہیں جاتا اور اپنے نفس کو پر لگام ڈال دیتا، یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ صابر ہے۔ اور اس اگر صبر کسی نے بندے کو اگر صابر بننا ہے تو نماز پر محنت کر لے۔ یہ نماز صبر کی مشق کرواتی۔ کس کی مشق کرواتی ہے؟ نماز اگر صحیح معنی میں نماز کے اندر جتنی بھی پابندیاں ہیں یہ انسان کو صابر بناتے۔ کسی موقع پہ پھر کبھی عرض کروں گا، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں روح حج بیت اللہ بھی ہے۔ نماز کے اندر ساری عبادات کا خلاصہ اللہ جل شانہ نے رکھ دیا۔ نماز ایسی شان والی عبادت، اور نماز میں تمام فرشتوں کی عبادات اور تسبیحات کو بھی سمو دیا گیا۔ فرشتوں کی تمام عبادات اس میں، اور انسانوں کو دی جانے والی انواع و اقسام کی عبادات اور بندگی کے ذریعے ایک نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی۔ اس لیے نماز بہت صابر بناتی اگر صحیح معنی میں نماز ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں، اپنے تمام کاموں میں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع والوں پر، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کی تعریف بھی، اس کی علامت بھی ذکر فرما دی۔ خشوع اصل میں دل میں ہوتا ہے نا جی، باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرا ایک سوال تھا جی پچھلی نشست کا، تھا نا جی، صحیح معنی میں نماز اگر نماز بن جائے تو پوری دنیا امن سے بھر جائے، جواب دیجئے مختصر لفظوں میں۔ کون کون ہے جی؟ پہلے تو تیار ہو جائے نا، کون کون جواب دیں گے؟ پوری دنیا امن سے بھر جائے اگر نماز صحیح معنی میں نماز، قرآنی آیات کی روشنی۔ جی چلے جی، پہلے مولانا زاہد صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جواب تو صحیح ہے جی، لیکن اور بھی بتائیں جی ذرا، انعام تو آپ کا پھر بھی بنتا۔ آ جائیے آ جائیے۔ ہاں جی مولانا آپ بتائیے جی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، فحشاء اور منکر سے تو روک دیا، میرا کہنے کا مقصد ہے بازار میں کیسے سیدھا ہو جائے گا بندہ ڈنڈی مارنے سے؟ بازار میں رک جائے گا، وہاں سودے میں، ناپ تول میں۔ ہاں جی تجمل بھائی۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت غور کیا، آپ تشریف لائے، آپ کا ڈبل انعام ہے. آئیے آئیے. ہاں جی. ماشاء اللہ، آئیے جی، آپ بھی تشریف لائے. یہ بڑا گرم 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 ہے. آئیے. ہاں جی مولانا فیصل. آپ جو بھی فرما رہے ہیں جزاک اللہ. یہ سب استنباطات ہیں، دلالت النص سے اخذ کر رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا، اس سے یہ پتا چلا. ایک جگہ عبارت النص بھی موجود ہے. ہاں جی. ہاں آئیے آئیے. ماشاء اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا جی. انہوں نے یہ اطراف کی نماز ہم یہ منع کرتی ہے ہمیں ان چیزوں سے. جی ڈاکٹر صاحب. بھئی یہ ہاتھ تو زیادہ کھڑے ہونے چاہیے. ہاں جی. آئیے. ہاں جی. آپ سے بھی سنتا ہوں جی. یہ بھائی ہم نے مقرر نہیں کیے ہوئے کہ انہی کو ہم نے یہ انعام دینا. جو بھی ہاتھ کھڑا کرے ہمیں صحیح. جی ماشاء اللہ. آئیے مولانا آئیے. آپ مولانا عبد الماجد جی. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ سے ہم 500 روپے لیں گے. جی ماشاء اللہ. آئیے. اور بھی ہیں جی. سب ساتھیوں نے ایک جواب دیا تو سب کو آ گیا نا جی. چلیں جی. ہاں جی. مولانا تاج صاحب آپ بھی دیں گے جواب. ہاں جی جی.
مولانا عبد المعز، مولانا عبد المعز، پھر ان کا نمبر، آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ بار بار چلیں. آئیے آپ مولانا. رازا صحیح کہا میں نے؟ کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے رازا. بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات قرآن میں غور و فکر کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ غور کی عادت ڈالیں. میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کا مختصر میں بھی جواب دے دوں. قرآن نے کیا کہا جی نماز کے بارے میں؟ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، کیا بلا عقیدہ؟ کہ مجھے اللہ جل شانہ سے ملنا ہے، لقائے ربانی ہوگی اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی یوم حساب کا دھڑکا دل کے جس کے دل میں ہوگا عقیدہ آخرت. لقا کہاں ہوگی؟ آخرت میں. لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ تو جس کا جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اس کی نماز اتنی زیادہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ جس کی نماز سب سے زیادہ اچھی اس کی ہوگی جس کا عقیدہ آخرت. تو نماز بڑھیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کے لیے مراقبہ لقائے ربانی اور مراقبہ آخرت، اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری کا یہ تصور مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا. جب کسی کو یہ چیز حاصل ہو گئی اور ہر وقت اس کے پیش نظر ہے مجھے تو اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے مولا سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، اس کی یہ زندگی کیسے بدلے گی؟ دوسرا قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے، سنیے جی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. متففین کے لیے بربادی ہے. متففین وہ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا، جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. حضرت عمر نے اس آیت کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. یہ تطفیف صرف ناپ تول بازار کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، ہر جگہ ہے. بندہ جب یہ چاہے کہ دوسرا میرا حق پورا ادا کرے اور میں اس کے حق میں کوتاہی کروں، یہ چاہتا ہے کہ اجرت مجھے پوری ملے، کام میں ڈنڈی ماروں، یا مزدور چاہتا ہے مجھے یا مالک چاہتا ہے یہ کام میں پورا لوں، اجرت میں کمی کر دوں. دنیا میں جہاں بھی جس جگہ بھی گڑبڑ ہے، حق دینے میں، ادائیگی میں، مال میں، حقوق میں، گھر میں، استاد میں، شاگرد میں، میاں بیوی، جہاں بھی مسئلہ ہے اس کا حل قرآن نے ایک ہی ذکر فرمایا، اس تطفیف کا. حتیٰ کہ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا جب بندہ نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع سجدے پوری نہیں کرتا، یہ بھی چوری ہے. یہ بھی کیا جی؟ یہ بھی تطفیف ہے کہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر عنایات تو پوری فرمائے لیکن اس کی نماز پوری نہیں پڑھ رہے. یہ چاہتا ہے گھر میں رحمتیں پوری آئیں لیکن اس کے حکم کو پورا نہیں کر رہے. یہ بھی کیا ہے جی؟ تطفیف ہے. یہ دنیا میں
سب جگہ جو بد امنی ہے، جو آپس میں جھگڑے فسادات، اس کی وجہ تطفیف ہے. اور حل کیا بتایا؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. یہی ہے جی جو استعینوا بالصبر والصلاۃ میں فرمایا، وہی حل وہاں ذکر فرمایا. اس سے پتہ یہ چلا جس بندے کی نماز صحیح بنے گی وہ اس مراقبے کی وجہ سے بنے گی. تو جب کسی کی نماز صحیح بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں نماز بہت اعلیٰ ہے، اندر میں مراقبہ احسان، مراقبہ آخرت بہت اعلیٰ درجے کا ہے. جس کے دل میں یہ موجود ہوگا وہ چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے فیکٹری میں، کہیں بھی گڑبڑ نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں. تو دنیا میں امن خود بخود قائم ہو جائے. امن کیا ہو جائے گا؟ قائم ہو جائے. یہی جواب دینا چاہتے تھے نا جی آپ حضرات استنباط کر رہے تھے ماشاءاللہ. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ دلالت النص سے زیادہ عبارت النص بھی موجود، دلالت النص سے زیادہ عبارت موجود. اچھا ایک میرا اور سوال ہے، تھوڑا سا ترجمہ آگے کریں گے انشاءاللہ. ہمارے معمولات میں قرآن کچھ دعائیں ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتی ہے جی معمولات. آج کے دن اور پورے ہفتے میں، اس پورے ہفتے میں ان 2 یا 3 دعائیں جو بھی ہمارے معمولات میں کس حضرات نے یہ دعائیں مانگی ہیں. پڑھنا اور چیز ہوتا، مانگنا کس نے مانگی ہے. جس نے بھی یہ دعاؤں کا معمول پورا کیا وہ آگے آ جائے، وہ آ جائیں جی. ان کے لیے بھی انعام ہے جی. ماشاءاللہ. ہاں جی ماشاءاللہ. بس ہم تو بھائی خالی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. آ جائیں جس نے بھی دعائیں پورا ہفتہ اس معمول کو نبھایا ہے. اچھا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بیان قرآن کا مطالعہ کس نے پورا ہفتہ کیا جی؟ وہی 10 آیا. بس اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ جائزہ لے. ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اس ظاہری صورت پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں قرآن کی حقیقی دولت سے نواز دے. حقیقت یہ ہے اگر قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، ربیع القلوب، نور الابصار، جلاء الاحزان اور ذہاب الحموم، ان تخلتہ بلحمی، مانگا کریں خوب مانگیں گڑ گڑا کر، ان تخلتہ بلحمی ودمی وسمعی وبصری وتستعمل به. اتنے پر نور اور اونچے الفاظ ہیں بیان نہیں ہو سکتے. اے اللہ میرے خون گوشت پوست میں سب جگہ قرآن کیا کر دیجیے جی، تخلتہ، سب میں مکس کر دیں. خون میں قرآن مکس، گوشت میں قرآن مکس اور کھال میں قرآن مکس. اور میرے جسم کو اے اللہ، جسم میں سب چیزیں شامل، سر تا پا میرے جسم کو قرآن کے لیے استعمال فرما. اس سے بڑی سعادت والی کوئی چیز نہیں. آگے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، پھر اس بات کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ ان کے اوہام باطلہ اور خیالات باطلہ کی تردید کی جا رہی ہے. یہود یہ سمجھتے تھے، قرآن نے اس بات کو ذکر کیا، نحن ابناء اللہ و احباء، ایسے ہے نا، نحن ہم اللہ کے پیارے ہیں، بخشے بخشائے ہیں. ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور نبیوں کے بیٹے ہیں، انبیاء کی اولادیں ہیں، بخشی بخشائی، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. ہمارے ابا، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے. یہ سہارے تھے. قرآن نے ذکر فرمایا، یوں کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں جی،
اسی طرح مشرکین کہتے تھے یہ جو ہم نے لات عزا منات یہ عورتوں کے نام پر جو بت بنائے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کی یادگار کے طور پر یہاں عورتوں کے نام پہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی. اللہ کی بیٹیاں جو ہیں ہم ان کی پرستش کرتے ہیں, ہمارا کام بن جائے گا. کسی نے کہا کہ بعض مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ قیامت والے دن اول تو ہم نے اٹھنا نہیں, اگر اٹھ گئے تو ہم پیسے دے کر اس دن فدیہ دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, اس دن بھی ہماری عزت ہوگی. قرآن پاک نے ان سارے باطل خیالات کے اوپر جھاڑو پھیر دیا کہ قیامت میں ایک ہی کرنسی کام آئے گی, ایمان اور عمل صالح. نہ اس دن نسب کام آئے گا, نہ دوستی کام آئے گی. ایمان کے بغیر, یہ کس کے بغیر بات کرو؟ ایمان کے بغیر نہ نسب کام, ایمان کے بغیر نہ دوستی کام میں آئے گی, ایمان کے بغیر کوئی کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, وہی اس کو ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. ایمان کے بغیر. تو یہود کی اللہ جل شانہ نے اس باطل خیالات کی یہاں تردید فرما. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ہم اپنے معاملات میں بھی غور کریں. آج ہم اپنے دیکھو جی آستانوں پہ, مزاروں پہ, جعلی پیروں کے ہاں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے, کس طرح بھروسے قائم ہیں, کس طرح سہارے اور آسرے قائم ہیں. یہ سب سہارے کے آسرے اور بت قرآن کی آیت نے توڑ دیے. نماز نہیں پڑھنی, حرام کا ارتکاب کھلم کھلا, بے حیائی کھلم کھلا. اور عقیدہ کیا ہے جی؟ یہ پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے. پیر صاحب کیا کر لیں؟ وہ عورتوں کے سامنے اس لیے بے پردہ آتے کہ عورتوں کو پہچان لیں تاکہ قیامت کے دن بھی پہچان کر اکٹھے دوزخ میں لے جائیں. یہ تھی ساتھ ہے نا جی. یہ ہوگا حقیقت میں, سب کو اکٹھا کر کے وہاں داخل کیا جائے, یہ پہچانیں گے جی. آپ مجھے بتائیے ذرا, آپ آنکھیں کھولیے, آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب صاحب فہم, یہ جو یہود کے تصورات تھے بخشش کے بارے میں, آخرت کی کامیابی کے, اب ہیں یا نہیں موجود؟ وہی چیزیں یہاں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, تم پوری طرح اسی طرح ان کی پیروی کرو. وہ بھی بڑے بھروسوں پر قائم تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا, اے میری بیٹی فاطمہ, انہو من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا, نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. اس لیے کامیابی, حضرت فاطمہ کو نصیحت فرمائے, میری بیٹی کامیابی آپ کے اپنے عمل سے ہوگی, عمل میں محنت کی. ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی, آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں, مرافقتک فی الجنہ. آپ نے دعا فرما دی, ساتھ ہی فرمایا کثرت سجود کے ذریعے مدد کرنا. کثرت سجود کے ذریعے مطلب دعا تو میں نے کر دی لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, کثرت سے نمازیں پڑھنا اور کثرت سے سجدے کرنا. تو یہ جو بھروسے ہیں کہ یہ سب ہمارا کام بنا دیں گے, ہمارے پیر بنا دیں گے, ہمارے آستانے, یہ جس کو چاہے بخشوا دیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور کیسے کیسے شرکی اشعار گھڑے ہوئے. اب ان اشعار کے بیان کرنے کا بھی موقع نہیں, کیسی کیسی خرافات لوگوں کے سامنے. اور یہ جو قوال ہوتے ہیں, قوالیاں گاتے ہیں, ان میں ایسی ہی شرکیہ خرافات لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور مسمیریزم کے ذریعے ان کے دماغوں پر جادو کر کے ان کو نشے کی بوتل پلا کے پھر ان کی جیبوں سے مال کھینچتے. ایک تو ڈاکو وہ ہوتا ہے نا جی جو ٹافی کھلا کے مدہوش کرتا ہے اور پیسے جیب سے نکال کے یہ جا وہ جا, ایک تو ڈاکو وہ ہوتا ہے. ایک ڈاکو یہ ہیں, یہ ظاہری ٹافی نہیں کھلاتے, یہ دماغ کی ٹافی کھلاتے, یہ روحانی ٹافی. کچھ نہیں ضرورت, بخشے تمہارا سلسلہ دیکھو کتنا اونچا, تم بیعت کس کے ہاتھ پر ہو یہ تو دیکھو ذرا. نماز کی ضرورت نہیں, ہم براہ خام میں تمہیں اعلی حضرت سے بیعت کرا دیں گے اور خام میں ہی تمہاری بیعت اتنی اونچی نسبت ہو جائے گی, تمہیں کسی ان چیزوں کی ضرورت نہیں. مولویوں کے سارے ڈھکوسلے ہیں,
مولویوں کے کیا جی، یہ نماز روزے تو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. ہم تو یعنی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. شریعت کیا جی؟ شریعت مولویوں کا کام، یہ کرتے ہیں اپنی شریعت کو. ہم طریقت والے، ہم اللہ والے، ہم اللہ کے خاص بندے. ہمیں ظاہری پردے کی بھی ضرورت نہیں. پردہ ہمارے کس کے اندر موجود ہے؟ ہمارے دل میں موجود ہے. نمازیں ہم بیت اللہ میں جا کر پڑھتے ہیں. نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ یہاں نہیں پڑھتے. شریعت کے ہر عمل سے آزاد اور شریعت کی رسی کو اتار کر خلا ربقۃ الاسلام عنقی، اپنی گردن سے اتار کے پھینکا ہوا اور لوگوں کو ایک نشہ پلایا ہوا. وہ نشہ کیا ہے؟ وہ قوالی کے ذریعے سے پلاتے، وہ اس کے ذریعے طبلہ اور سرنگی کے ذریعے ایک بوتل ان کو پلا کے بے ہوش کر دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر نوٹ کھینچتے ہیں. بس یہ ہے، یہ دھندا ہے کاروبار، نذرانے اور یہ ساری چیزیں. فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ ہی کسی نفس سے شفاعت کو قبول کیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن کی آیات تو یہ بتلاتی ہیں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. ہر ایک کے بارے میں، یہ ہر ایک کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس وقت شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بیٹے سے، یہاں تک کہ جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میری اولاد کو فدیے میں لے لیا جائے، میری بیوی کو لے لیا جائے. صاحبتی و بنی ومن فی الارض جميعا، ساری دنیا میرے بدلے میں لے کر دوزخ میں ڈال دی جائے، مجھے دوزخ سے نکال دیا جائے. یہ قیامت کے دن تمنا کرے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے، یہاں سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا. ان میں 10 انعامات میں خلاصے کے طور پہ عرض کروں گا، آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. خلاصے کے طور پہلا انعام فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات دینا. نمبر 2، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ صحیح سالم ان کو بحر احمر سمندر سے نکال دیا اور سمندر کو ان کی وجہ سے پھاڑ کر دیواروں کی شکل میں کھڑا کر دیا. تیسرا انعام یہ بیان فرمایا انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کی. ہم نے ان کی بعد میں ندامت پر توبہ کو قبول کر لیا. چوتھا یہ انعام فرمایا ہم نے ان کو ایسی تورات دی جو صاف صاف حق و باطل کی تعلیم، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور سیدھے راستے کی تعلیم دینے والی. پانچواں یہ انعام فرمایا کہ ہم نے ان کے مجرموں کی اجتماعی توبہ کو قبول کر لیا. چھٹا یہ انعام فرمایا ان کو موت ان پر مسلط کر دی تھی لیکن دوبارہ زندگی دے دی ان کو اپنی نشانی دکھانے کے لیے اور توبہ کی توفیق کے لیے. ساتواں یہ انعام فرمایا دھوپ میں جل کے دھوپ میں سڑ کر مر جاتے ہم نے میدان تی میں ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. آٹھواں یہ میدان تی میں کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی زراعت، کوئی فارم، کوئی باغ باغیچے نہیں تھے. ہم نے انواع و اقسام کے کھانوں کا اور ان کے لیے پینے کا سامان مہیا کیا. نواں انعام یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم بستی میں داخل ہو جاؤ تو وہاں ہم تمہارے ساتھ یہ انعامات نعمتوں کا فیصلہ کریں گے اور تمہیں وہاں ہم اقتدار بھی دیں گے اور اپنے انعامات سے نوازیں گے. اور 10واں انعام یہ فرمایا کہ انتہائی پیاس کی حالت میں ان کے لیے سخت پہاڑوں میں 12 چشموں کو جاری کر دیا جو ہر قبیلے کے لیے وافر مقدار میں پانی لے کر. ان 12 انعامات کا ذکر اگلی آیات میں چلے گا، لیکن ان انعامات کے نتیجے میں انہوں نے کیا ناشکری کی، اس پر کیا عقوبات اور سزائیں اللہ کی طرف سے آئیں، ان کا بیان بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے ان تمام آیات مبارکہ میں صحیح معنی میں غور و فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کی روشنی میں ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق کی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا غلام رسول صاحب حاضری کا ہے نا نظام، وہ کہاں ڈبہ رکھا ہوتا ہے آخر میں اپنی جو بھی ہفتے بھر کی جو معمول ہے نا مطالعے کا، باقی چیز کی حاضری کا، دعاؤں کا، وہ اپنی پرچی وہاں ضرور رکھ دیا کریں تاکہ وہ آپ کے ریکارڈ میں درج ہو جائے کہ کون حضرات ہیں جو پوری باقاعدگی کے ساتھ چلنے والے ہیں. سبحان اللہ.
علوم القرآن کا مضمون شاید فوٹو کاپی مل گئی آپ کو مضامین القرآن کی 12 نمبر سبق کی فوٹو کاپی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ابھی تو 12 نمبر سبق انشاءاللہ آئندہ اس کا کچھ حصہ ہم مضامین القرآن کا پڑھیں گے۔ یہ مضامین القرآن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی نظر میں اب جو مضامین القرآن ہے پورے قرآن کی آیات کے عنوانات ہوں گے اس انداز میں، جیسے کتاب القرآن، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، اس کی کیا کیا آیات، کتاب القرآن ہے تو قرآن پاک کی کیا کیا کس انداز سے تعارف ہے، اس انداز سے پورے قرآن پر مضامین کے ذریعے سے نظر ڈالیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو آیات آپ بیان القرآن کا مطالعہ کریں اور جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مضامین خمسہ اور مقاصد ثلاثہ کی روشنی میں اس میں پھر سے غور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوب علم نافع سے نوازیں اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائیں۔